بركاته آمين. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن النبي رضي الله تعالى عنه وعنه لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريش خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن هزام وبديل بن ورقة يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهراني فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة فقال أبو سفيان ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقة نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك فرآهم الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما صار قال للعباس احبس أبا سفيان عند حتم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال يا عباس من هذه؟ قال هذه غفار قال مالي ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك ثم مرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة مع الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حدد يوم الثمار ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال كذا وكذا فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تقسى فيه الكعبة قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركب رايته بالحجون قال عروة فأخبرني نافع بن زبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت العباس يقول لزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركض الراية قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كذا ودخل النبي خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كذا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا فقتل من خير خالد يومئذ رجلان أبيت بن العشر وقلت بن جابر الفهري. یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنا جھنڈا کہاں گاڑا تھا یعنی مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے اپنا جھنڈا کہاں گاڑا تھا. تو آگے آ رہا ہے کہ حجون میں اور قید بنی کنانہ میں آپ کا قیام ہوا جس کو شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے. اس سے متعلق روایت نقل کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال چلے. اب کب چلے تو روایات تقریباً متفق ہی ہیں آخر میں کہ رمضان المبارک میں آپ چلے. تو رمضان میں آپ سن 8 ہجری میں آپ روانہ ہوئے تو یہ خبر قریش کو پہنچ گئی. تو ابو سفیان ابن حرب حکیم ابن ہزام بدیل ابن ورقہ یہ سب نکلے اور یہ تلاش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ملے کہ ان کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے. اب یہ لوگ چلتے رہے یہ تینوں حضرات یہاں تک کہ مر الزہران پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے بڑی آگے گری ہوئی ہیں. رات کا وقت تھا, مسلمانوں کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آگ جلانے سے منع کر رکھا تھا, جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے. کوئی آج کل کی زبان میں بلیک آؤٹ کا آپ نے حکم دیا ہوا تھا. لیکن جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب مر الزہران پر پہنچے تو آپ نے صحابہ فرما آگ جلاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری کتنی بڑی تعداد ہے اور قریش کے لوگ سوچ سمجھ کر ہمارا مقابلہ کریں. تو دیکھا کہ آگے ہیں جیسے عرفہ کی آگے ہوتی ہیں یعنی میدان عرفات میں وقوف ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, دور جاہلیت میں بھی, اور لوگ رات کو جب آگ جلاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میدان عرفات ہے اور لوگ دور دور پھیلے ہوئے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے عرفے میں آگے لگی ہوئی ہیں, عرفہ کی آگے ہیں. تو بدیل ابن ورقہ نے کہا کہ شاید یہ بنو عامر
یہ آگے ہوں گی، یعنی بنو عامر کا قبیلہ شاید باہر آیا ہے اور انہوں نے اپنے لیے کھانے پکانے کا انتظام کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا عمر اقل من ذلک، کہ بنو عامر تو اس سے بہت کم ہے، یہ ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھ لیا کچھ لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے، اور ان سب کو پکڑ لیا، فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ، ان کو پا لیا اور ان کو پکڑ لیا اور ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ یہ روایت بہت مختصر ہے، ورنہ مزید روایات میں یہ ہے کہ جب آپ نے آگ جلانے کا حکم دیا تو عباس کو فکر ہوئی، تو عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ پر بیٹھے اور روانہ ہوئے کہ قریش کو یہ کہیں کہ دیکھو تم مقابلہ نہ کرنا حضور کا، ورنہ بہت جانے ضائع ہوگی، اور حرم جو ہے اس کی حرمت پامال ہوگی۔ تو حضرت عباس جو ہے وہ اس نیت سے آگے روانہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، وہاں ان کی ملاقات ہو گئی ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام وغیرہ سے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور کہا کہ ابو سفیان تم اپنی جان کی خیر مناؤ، اب مسلمانوں کا لشکر بالکل قریب آ گیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کیا اور لے کر روانہ ہوئے حضور کی خدمت میں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے قریب پہنچے تو عمر فاروق مل گئے۔ عمر فاروق نے فرمایا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضرت عباس نے سوچا کہ واقعی نہیں چھوڑیں گے یہ، تو حضرت عباس نے اونٹنی کو دوڑایا اور عمر فاروق پیچھے پیچھے تھے، ظاہر و پیدل تھے۔ تو حضرت عباس جو تھے وہ پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ المسلمون تتکافؤ دماؤہم یسعی بذمتہم ادناہم، پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، یسعی بذمتہم ادناہم، ایک ادنا درجے کا سپاہی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو اس کی پناہ سارے کمانڈروں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے وہ پڑھا ہوگا قد اجرنا من اجرتی یا امہانی، ہے جی، ورنہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی۔ تو ایک عورت اگر پناہ دے دے وہ پناہ لازم ہو جاتی ہے، ادنا درجے کا مسلمان اگر پناہ دے دے وہ پناہ لازم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ ادھر سے عمر فاروق بھی پہنچ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن ماروں، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ دونوں کی باتیں سنتے رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ تم ابو سفیان کو لے جاؤ اور صبح کو لے کر آنا۔ چنانچہ صبح کو جب وہ آئے ابو سفیان کو لے کر تو حضور نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حق پر نظر آتے ہیں اور ہم نے اتنا آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم غالب نہیں آ سکے، آپ ہی غالب آئے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے پھر ان کا اکرام بھی فرمایا۔ اور حضرت عباس کو یہ خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر داخل ہوگا ایسا نہ ہو کہ وہاں قتل عام ہو۔ تو حضرت عباس نے بھی عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امن ہوگا۔ عورتوں نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر کتنا ہے، ہم سارے کہاں گھسیں گے؟ تو آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہوگا فهو آمن۔ پھر آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ من اغلق بابہ فهو آمن، اگر کوئی آدمی گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، یعنی بشرطے کہ وہ ہمارے مقابلے سے نہ آئے۔ اب اس روایت میں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اسلم ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن یہ پیچھے لمبا قصہ ہے ساری رات کے گزرنے کا۔ اب حضور کا لشکر روانہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور کا لشکر روانہ ہوا تو قال للعباس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ احبس ابا سفیان عند حکم الخیر، کہ ابو سفیان کو روک لو جہاں گھوڑوں کے ٹکراؤ ہوتا ہے،
اگر حتم الخیل کا آپ لفظ لیں تو حتم کہتے ہیں ٹکراؤ کو اور خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو. تو حتم الخیل وہ جگہ کہ جہاں گھوڑے ٹکراتے ہیں، یعنی جہاں جگہ تنگ ہو جاتی ہے. حتم الخیل جہاں جگہ تنگ ہو جاتی ہے، ظاہر جب جگہ تنگ ہوگی تو گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کے گزریں گے. حتم الخیل. لیکن اور روایتوں میں آتا ہے عند حتم الجبل کہ اے عباس تم ابو سفیان کو روک لو پہاڑ کی ناک کے اوپر. ختم کہتے ہیں ناک کو اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. تو اصل میں درہ تھا، اس درے سے سارے مسلمانوں کا لشکر گزرنا تھا. اور ظاہر ہے جب درے سے گزرے گا تو درہ تو تنگ ہوتا ہے، تو وہاں لشکر کو تنگی پیش آتی ہے گزرنے میں، تو اس کو حتم الخیل کہا. اور درے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف پہاڑ ہے، اور ایک پہاڑ کے اوپر اگر آگے نوک سے نکلی ہوئی ہو، چٹان آگے کو نکلی ہوئی ہو، وہ گویا اس کی ناک ہے. تو اس کو تعبیر کیا گیا عند حتم الجبل سے، کہ ختام کہتے ہیں نا نکیل کو جو ناک میں ڈالی جاتی ہے. تو جہاں پہاڑ کی ناک نکلی ہوئی ہے اس سے ان کو کھڑا کر دو، تاکہ یہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو کیسی شوکت اور قوت عطا کی. تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو روک لو گھوڑوں کے ٹکرانے کی جگہ میں، یا یوں کہہ لو کہ عند حتم الجبل پہاڑ کی چٹان کی نوک کے پاس. تو یہ اوپر جا کے کھڑے ہو گئے. اب مسلمانوں کا لشکر گزر رہا تھا. فحبسہ العباس، تو حضرت عباس نے وہیں کھڑا کر دیا. اب قبائل گزرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک ایک کتیبہ گزر رہا تھا ابو سفیان پر. کتیبہ کہتے ہیں چھوٹے پلاٹون کہہ لو آج کل کے اصطلاح میں، یا اور کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جو بھی ہو. تو چھوٹی چھوٹی پلاٹون جو تھی وہ گزرنے لگی. چھوٹے چھوٹے جو دستے تھے، دستے ترجمہ کر لو کہ وہ دستے جو تھے وہ گزرنے لگے. ابو سفیان پر ایک دستہ گزرا تو انہوں نے کہا عباس یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ غفار کے لوگ ہیں. تو ابو سفیان نے کہا مالی وجہ غفار، مجھے غفار سے کیا لینا، نہ ہماری ان سے دوستی نہ دشمنی، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں. پھر جو ہے نا کہ لوگ گزرے تو ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ پورا لشکر تھا، لشکر کا ایک بڑا دستہ تھا. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جو ہے نا کے لوگ ہیں. تو اس نے پھر یہ کہا کہ مالی ولی جو ہے نا، مجھے جو ہے نا سے کیا لینا ہے. پھر اس کے بعد ثابت ابن حسین گزرے، پھر قبیلہ سلیم کے لوگ گزرے، یہاں تک کہ ایسا دستہ آیا کہ اس جیسا دستہ ابو سفیان نے دیکھا نہیں. لم یارا مثلہا، اور اگر لم یورا مثلہا تو ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اس جیسا دستہ کبھی دیکھا نہیں گیا. لمبا چوڑا اور جناب اس میں آدمی اور زبردست قسم کے اس میں تعداد تھی. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ انصار کے لوگ ہیں، اور ان کے اوپر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ ان کا جھنڈا تھا. اس سے معلوم ہے کہ ہر کتیبہ کا جھنڈا علیحدہ علیحدہ تھا، جیسا کہ آگے انشاءاللہ مزید آ رہا ہے. تو سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا، ابو سفیان اوپر کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ اپنے پورے دستے کی قیادت کرتے ہوئے، انصار کی قیادت کرتے ہوئے نیچے سے گزر رہے ہیں. تو اوپر دیکھا کہ ابو سفیان کھڑے ہوئے ہیں. تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، جنگ کا دن ہے، اور آج کے دن کعبہ حلال کر دیا جائے گا. تم لوگ بہت کعبے کی پناہ میں رہے، اب کعبہ بھی تمہیں پناہ نہیں دے گا. یہ مطلب تھا سعد بن عبادہ کا. تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ اے ابو سفیان، آج کا دن لحم کا دن ہے، گوشت کا دن ہے. ملحمہ کہتے ہیں لڑائی کو، جس میں انسانوں کا گوشت اڑتا ہے. تو آج کا دن لڑائی کا دن. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ وانا نبی الملحمہ، میں رحمت والا نبی بھی ہوں اور میں جنگ والا نبی بھی ہوں. ہمارے ساتھ دیکھو اعتدال کیسا، میں نبی رحمت بھی ہوں اور میں نبی ملحمہ بھی ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ اے عباس، آج بڑی مبارک ہو، یہ بڑی ہلاکت کا دن ہے. یعنی حضرت ابو سفیان نے تو بڑی یہ بات ناگوار ہوئی کہ کعبہ حلال ہوگا. کعبہ حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج وہاں قریش کی لاشیں خوب گریں گی. تو
ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ حبذا یوم الزمار، بہت ہی اچھا یہ ہلاکت والا دن ہے، تو کیسے یہ ہلاکت والا دن لے کر آئے ہو؟ زمار کہتے ہیں ہلاکت کو۔ پھر ایک لشکر آیا اور وہ تمام لشکروں میں تعداد کے اندر تھوڑا تھا، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یعنی مہاجرین تھے جو آپ کے قریب ترین ساتھی عشرہ مبشرہ وغیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اس روز آپ زبیر بن العوام کے ساتھ تھا۔ معلوم ہوا کہ سعد بن عبادہ کا جھنڈا علیحدہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا علیحدہ تھا، تو ہر دستے کا علیحدہ علیحدہ جھنڈا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جو تھا وہ زبیر بن العوام کے ساتھ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ قال ما قال، حضور نے فرمایا کہ سعد نے کیا کہا؟ تو قال کذا و کذا، کہا کہ یہ کہا ہے کہ آج کے دن کعبہ حلال ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کذب سعد، سعد نے خلاف واقع بات کہی ہے، کہ جب کہتے کس کو ہیں خلاف واقع کو، تو کذب سعد، سعد نے خلاف واقع بات کہی ہے۔ ولیکن ھذا یوم، لیکن یہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کعبے کی تعظیم کریں گے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں کعبے کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو سعد نے کہا یہ غلط کہا، اور کعبے کو حلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تو دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کعبے کی تعظیم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ وہ دن ہے جس میں کعبے کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور اس سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ شاعر دین جو ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، شاعر دین جو ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے۔ کفر کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، لیکن کفر کے ساتھ لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاعر اسلام اور جو مقامات مقدسہ ہیں ان کو ہم تباہ و برباد کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا دین کے نام پر، اور پھر کتنا ہنگامہ ہوا، اور جناب عمرہ بھی بند رہا اور ثواب بھی بند رہا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اختلافات ہیں اور آپ کو حق اور باطل کی بھی لڑائی فرض کر لو ہیں جی، تو بھی یہ ضروری ہے کہ جو مقامات مقدسہ ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے لڑنا ہے مسجد سے باہر لڑو، لیکن مسجد میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو اور نمازیں خراب ہو رہی ہیں اور جو مساجد ہیں ان کی حرمت پامال ہو رہی ہے، اس کی کہاں سے اجازت ہو جائے گی؟ اب دیکھو کہ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ولیکن حبسھا حابس الفیل، جس ذات نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی ذات نے اونٹنی کو روکا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ بڑے سے کعبے کو پامال کرنے کے لیے، اگر میری اونٹنی بڑھتی تو وہ بھی کعبے کے اندر لڑائی ہوتی، گڑبڑ ہوتی، اور کعبے کی عزت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے وہاں کافر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کافروں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے ہم کعبے کے اندر تباہی مچانا شروع کر دیں، اس کی ہمیں کیسے اجازت ہے؟ تو جب سعد بن عبادہ نے کہا کہ آج کے دن کعبہ حلال کر دیا جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کذب سعد جھوٹ بولتے، سعد نے بات غلط کہی کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن بھی کعبے کی تعظیم کریں گے اور آج کے دن بھی کعبے کو کپڑے پہنائے جائیں گے، بلکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں کعبے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ کہا کہ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لو، لیکن پھر آپ کو خیال ہوا کہ سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعد بن معاذ کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، تو انصار میں بڑے یہی تھے سعد بن عبادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان کے دل پر اثر ہوگا، تو آپ نے جھنڈا ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا، قیس ابن سعد ابن عبادہ کو، کیونکہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ اگر یہ جھنڈا سعد ابن عبادہ کے پاس رہا تو جذباتی آدمی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آج یہ بات کہی ہے کل کو اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں، اور وہاں حرم کی جو حرمت ہے اس کے اندر اس حرم کی حرمت پامال ہو جائے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ چاروں طرف جو ہیں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ تو حرم امن کی جگہ ہے، مقامات مقدسہ امن کی جگہ ہے، حتی الامکان ان مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنا یہ
مسلمانوں کی اور دینداروں کی ذمہ داری ہے. دین کے اعلاء کے لیے اگر آپ مقامات مقدسہ کو پامال کرنا شروع کر دیں مولوی صاحب، پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اگر آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو شاعر اللہ ہیں اور مقامات مقدسہ ہیں ان کو پامال کرنا شروع کر دیں تو یہ اعلاء کلمت اللہ میں داخل نہیں ہے اور اس سے اور طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی. حضور نے یہ کام نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبے کی تعظیم کرے گا، اور فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس میں کعبے کو کپڑے پہنائے جائیں. معلوم ہے کہ کعبے کو جو غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. معلوم ہے کہ یہ کوئی بدعت شنیعہ میں داخل نہیں ہے. اور جو مقام اور یہ جو دور جاہلیت کے لوگ تھے وہ کعبے کو غلاف پہنایا کرتے تھے رمضان کے اندر. اور عجیب بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا، وہی مہینہ تھا کہ جس میں کعبے کا غلاف بدلا جاتا تھا اور پہنا. تو آپ نے فرمایا یومن تقطع فیہ الکعبہ، آج کے دن کعبے کو کپڑے پہنائے جائیں. اور اسی سے ملتی جلتی وہ روایت ہے کہ جو آپ نے شاید جلد ثانی میں کتاب الزہد میں اور دوسری جگہوں میں پڑھی ہوگی ورنہ پڑھیں گے کہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے گھر کو اس طرح کپڑے پہنائے جس طرح کے کعبے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں. پتہ نہیں گزری نہیں گزری. ہاں تو ٹھیک ہے، کعبہ تو کعبہ ہے، اس کا تو غلاف ثابت ہے، لیکن آپ اپنے گھر کو یا جناب قبروں کو ردن علی البدعیین ہیں جی یا جناب مزاروں کو غلاف پہنانا شروع کر دیں اور کپڑے پہنانا شروع کر دیں، یہ سب کا سب بدعت شنیعہ میں اور داخل ہے. اور یہ کعبۃ اللہ کے گویا مقابلہ ہے، گویا کہ یہ کعبۃ اللہ کا مقابلہ ہے. لیکن کعبۃ اللہ کو غلاف پہنانا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا جھنڈا حجون مقام پر گاڑ دیا جائے. حجون جو ہے یہ معلّہ ہے، جب اصل میں یہ جو معلّہ اوپر کا حصہ کہلاتا ہے اور مسفلہ جو ہے وہ نیچے کا حصہ کہلاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے سے داخل ہوئے اور نیچے کے حصے مسفلہ سے نکلے. اوپر کا حصہ جو ہے وہ قدا کہلاتا ہے اور نیچے کا جو حصہ ہے وہ قدن کہلاتا ہے. اور اوپر کے حصے کو معلّہ بھی کہا جاتا ہے اور نیچے کے حصے کو مسفلہ بھی کہا جاتا ہے. اور اب بھی جتنی بھی ٹریفک داخل ہوتی ہے وہ اسی طرح داخل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی بار بار حاضری کی سعادت سے نوازے. تو آپ میں سے جو حضرات گئے ہوں گے یا جو جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ حکومت سعودیہ نے بھی یہی طریقہ رکھا ہوا ہے. تو اوپر سے داخل ہوتے ہیں یعنی ٹریفک کا بہاؤ اسی طرح ہے، ون وے ہے وہاں تو کہ وہ آتے ہیں محلہ سے. یہ محلہ کا قبرستان ہے اور وہیں مسجد جن ہے اور یہ سب اوپر کا حصہ ہے. تو وہاں سے ٹریفک آتی ہے پھر حرم کے قریب پہنچتی ہے پھر آگے مسفلہ سے نیچے کی طرف سے نکل جاتی ہے. تو حجون جو اونچے کی جگہ ہے وہاں آپ کا جھنڈا گاڑا گیا. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تھی جس کو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. اور اسی کے قریب میں وہ خیف بنو کنانہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ ابی طالب میں 3 سال تک محبوس رکھا گیا. تو آپ نے حکم دیا کہ جھنڈا گاڑا جائے حجون میں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نافع ابن جبیر ابن مطعم نے یہ بات بتلائی کہ میں نے عباس کو سنا، وہ زبیر ابن العوام سے فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ اجمعین کہ اے ابو عبداللہ کیا تمہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جھنڈا گاڑو؟ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خالد بن الولید کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کے اوپر سے داخل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے داخل ہوئے. یہ روایت ہے لیکن آپ کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اور سارے بہت بیشتر اس بات پر متفق ہیں اور اصحاب السیر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ روایت مرجوع ہے. کیونکہ جتنی روایات کثیر آ رہی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں. وہ سب یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں اوپر سے. اور البتہ حضرت خالد بن ولید کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم نیچے مسفلہ کی طرف سے آنا یعنی قدن سے اور پھر دونوں لشکر آ کر
مل جائیں گے حرم کے مقام پر۔ تو یہ کہنا کہ حضور جو ہے وہ خدا سے داخل ہوئے غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ داخل ہوئے تھے اعلیٰ مکہ سے یعنی قدا سے، اور خالد بن ولید داخل ہوئے تھے اسفل مکہ سے، جس کو مسفلہ بھی کہتے ہیں اور جس کو کدن بھی کہا جاتا ہے۔ اور خالد بن ولید کے لشکر سے اس دن 2 صحابی شہید کیے گئے، ایک خبیب ابن الاشعث اور دوسرا قرب ابن جابر الفہری۔ یہ خبیب ابن الاشعث جو ہیں یہ ام معبد کے بھائی ہیں۔ ام معبد کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ خاتون کہ جس کے خیمے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور آپ نے ان کی اونٹنی اور اس کی بکری کا دودھ پیا تھا۔ پھر وہ آئے، شوہر آئے، کہا کوئی آیا تھا، کہا ایک ایسے شخص آئے۔ پھر جو تعریف کی ام معبد میں عجیب و غریب تعریف۔ تو یہ جو حبیب ابن الاشعث ہیں جو ام معبد کے بھائی ہیں، اور قرب ابن جابر تیری یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر اور حضور کی اونٹنیاں وغیرہ بھگا کے لے گئے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع۔ آپ فتح مکہ والے دن اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ سورۃ الفتح کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے ترجیح کی۔ اب ترجیح کا معنی ہے دوبارہ پڑھنا بھی اور آواز کو گھمانا بھی۔ تو اب یہ ترجیح جو تھی اختیاری تھی یا اضطراری تھی، تو بعض حضرات نے فرمایا کیونکہ اونٹنی جب چلتی ہے تو اس طریقے سے چلتی ہے تو آپ کی جو آواز تھی وہ بھی اونچی نیچی ہو رہی تھی، اور یہ اونچی نیچی ہونا یہ غیر اختیاری ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنی آواز کو گھما رہے تھے، یعنی اس میں حسن صوت کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے اور اس میں ترجیح فرما رہے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ترجیح صرف 2 جگہ میں ہو سکتی ہے قرات کے اندر، کہاں؟ ایک مدے میں اور دوسرا غنہ میں، اس کے علاوہ آپ کہیں ترجیح نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آواز کو زیر و غم پیدا کرنا چاہو، اونچا نیچا کرنا چاہو یا کچھ اور کرنا چاہو، ترجیح کرنا چاہو، تو صرف 2 جگہ میں کر سکتے ہو، ایک غنہ میں اور دوسرا مد میں۔ اس کے علاوہ کرو گے تو لحن پیدا ہو جائے گا، لحن جلی ہو جائے گا، حرف ہی کہیں سے کچھ نہ کچھ بدل جائے گا، اور یہ گڑبڑ ہوتی ہے آج کل کے قرآن میں یا آج کل کے اماموں میں کہ وہ جناب آواز اچھی کرنے کے لیے وہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں آواز کو، اور یہ پتہ نہیں کہ گھمایا کتنی جگہ سکتے ہیں، صرف 2 جگہ گھما سکتے ہیں، ایک غنہ میں اور دوسرا مد میں۔ اس کے علاوہ کہیں گھماؤ گے تو حرف بگڑ جائے گا، لحن جلی پیدا ہو جائے گا۔ چلو۔ وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن ابي حفصة عن زهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه قال ضمن الفتح يا رسول الله اين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. قال لزهري ومن ورث ابا طالب؟ قال ورثه عقيل وطالب. قال معمر من لزهري اين تنزل غدا في حجته ولم يكن يونس حجته ولا ضمن الفتح. یہ روایت نقل کی گئی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فتح مکہ والے دن کہ یا رسول اللہ آپ کل کہاں اتریں گے، یعنی آپ مکہ مکرمہ جا کر کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن مَنزِلٍ، کیا عقیل نے کوئی ہمارا گھر چھوڑا بھی ہے؟ سارے گھر بیچ دیے، ہمارے سارے گھر بیچ دیے۔ اور قصہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کے گھر تھا، آپ کی جائیداد تھی، تو اس پر ابو طالب جو ہے وہ نگرانی کرتے رہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جو تھے عقیل اور طالب، تو یہ 2 جو ہیں وہ نگران ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے، اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ گھر بیچ کے اپنا کھا پی گئے۔ تو جب وہ گھر ہی ختم ہو گئے تو حضور نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن مَنزِلٍ، کیا عقیل نے کوئی ہمارا گھر چھوڑا بھی ہے؟ سب بیچ کے کھا گئے تو کہاں اتریں گے؟ ہم خیف بنو کنانہ میں جا کے یعنی شیخ ابی طالب میں اتریں گے، اور اس کے احناف کا مذہب ثابت ہو گیا۔
اس سے احناف کا مذہب ثابت ہو گیا، کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ اطلاع الکفار علی اموال المسلمین، اگر کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو نکال دیں اور مسلمانوں کی مال و جائیداد پر قبضہ کر لیں تو آیا وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک نہیں ہوتے، ہمارے نزدیک مالک ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر دوبارہ مسلمان آئیں گے تو ان کو جو چیز جہاں ہے وہ مل جائے گی، اور ہمارے نزدیک نہیں ملے گی، بلکہ استعلاء کی وجہ سے وہ ملکیت بدل گئی۔ اور دلیل ہمارے قرآن مجید کی آیت ہے کہ الذین للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، فقراء بھی کہا جا رہا ہے اور دیار اور اموال کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہو کہ دیار اور اموال اخراج کے بعد ان کی ملکیت سے خارج ہو گئے تھے۔ معلوم ہو کہ کفار کا استعلاء جب مسلمانوں پر ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کے مال و جائیداد پر، تو کفار کو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اگر ملکیت حاصل نہ ہوتی، عقیل کو اگر ملکیت حاصل نہ ہوتی تو حضور کیا فرماتے؟ ساری پرانی بیفق کرتا ہوں، ہمارا گھر میں واپس دو۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن مَنزِلٍ، کیا عقیل نے ہمارا کوئی گھر چھوڑا بھی ہے؟ سب بیچ کے کھا گئے۔ معلوم ہے کہ وہ بے نافذ ہو گئی تھی۔ بے نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استعلاء کفار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت سے وہ خارج ہو۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخير حيث تقاسموا على الكفر۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری منزل انشاءاللہ خیف بنو کنانہ ہوگی، کہ جہاں انہوں نے کفر کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھائیں تھی، کفر پر ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں تھی۔ کیا مطلب کہ ہمیں جہاں محفوظ کیا گیا تھا اور قسم کھا کر انہوں نے ہمارا 3 سال کا بائیکاٹ کیا تھا، ہم اسی جگہ میں جا کر ٹھہریں گے۔ گویا کہ جہاں سے نکالا گیا تھا وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد هنين منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر۔ جی وبه قال ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں، معاہدہ کیا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى راسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن قتل متعلق باستار الكعبة، فقال اقتله، قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ محرما۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے چند افراد کے قتل کا حکم دیا تھا تو وہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں ابن قتل، مطیس ابن ثبابہ اور عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرہ اور قینا قرطہ، یہ چند لوگ تھے۔ تو پتہ چلا کہ ابن قتل جو ہے وہ کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اور باقی لوگ کچھ بھاگ گئے تھے، اکرمہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ بھی بھاگ گئے تھے، بعد میں پھر مسلمان ہو کر آئے، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو مالک فرماتے ہیں، امام مالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو احرام سے نہیں۔ اب یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ احرام سے نہیں تھے کہ انہوں نے عمرے کی نیت ہی نہیں کی تھی، اور یہی مذہب ائمہ ثلاثہ کا کہ اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو اور آدمی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے جو احرام نہیں باندھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ لمحے کے لیے حلال کر دیا تھا، اور اسی کو آپ نے فرمایا لم تحل لی انہا احلت لی ساعۃ ولم تحل لاحد قبلی ولا لاحد بعدی، جیسے پڑھ لیا ہوگا آپ نے۔ وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي نجير عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزاق الباطل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل من آل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه ما کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، چنانچہ اگلی روایت میں اس کا اثبات ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ آدم علم آدم کو مستلزم نہیں. ایک راوی کو علم نہیں ہوا نفی کر دی، لیکن دوسرے راوی کو علم ہوا انہوں نے اثبات کر دیا. اس لیے نفی اور اثبات کے اندر اثبات کو ترجیح حاصل. اگر 50 آدمی بھی نفی پر گواہی دیں اور 2 آدمی اثبات پر گواہی دیں تو گواہی 50 کی قبول ہوگی، 2 کی قبول ہوگی، 2 کی قبول. تابعه مامر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن كرمة رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال ليس حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته. صاف ہے کہ من اعلی مکہ آپ داخل ہوئے تھے مکہ کے اوپر کے حصے سے، یعنی قطع سے، یعنی معلّہ سے، یعنی مسجد جن کی طرف سے. أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى ناقة في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أقبل من دخل فوجد بلال وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسألكم صلى من سجدة. یہ تو بھول گئے لیکن دوسری روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا عبد بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كذا التي بأعلى مكة. من كذا التي بأعلى مكة. تابعوا أبو أسامة ووهيب في كذا. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كذا. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أن نور النبي صلى الله عليه وسلم يصليها غير مهان فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لما ركوع صلى 3 خط منها غير أنه يتم الركوع والسجود. مشہور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن تھی. صحافت مکہ کے موقع پر اپنی چچازاد بہن کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی اور بڑی ہلکی نماز تھی. جلدی آپ نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ نماز جو ہونی چاہیے وہ حال کے مطابق ہونی چاہیے. کبھی لمبی نماز پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کبھی جلدی کا وقت ہو تو اس میں یہ بھی سنت میں داخل ہے کہ آدمی ہلکی نماز پڑھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بڑے کام تھے تو اس لیے آپ نے ہلکی نماز پڑھی. غیر انہ یتم الرکوع والسجود. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ ہلکی نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے. ہلکی نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجود کے اندر تمانی تنت نہ کی جائے. ہلکی نماز کا مطلب یہ کہ آپ قرات لمبی نہ کریں، آپ بڑی لمبی قرات نہ کریں، چھوٹی سی سورت پڑھ لیں. لیکن غیر انہ یتم الرکوع والسجود، رکوع اور سجود کے اندر تمانینت پھر بھی واجب ہے مولوی صاحب. اور بعض ائمہ کے نزدیک تو فرض ہے، لیکن ہمارے نزدیک بہرحال واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے. اس لیے اتمام اور تمانینت پھر بھی واجب ہے. رکوع سجود آپ اطمینان سے کریں گے، باقی اگر آپ قرات مختصر کرنا چاہو تو کریں. اور اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ اور یہ حضرات جا رہے تھے، بیدار ہوئے
تو وقت بہت کم تھا، تو امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف کو آگے کر دیا. تو امام ابو یوسف نے اللہ اکبر ایک دو رکعت پڑھ کے اللہ اکبر، پھر ایک دو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے سورج نکلنے لگا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ابو یوسف اب تم فقیہ ہو گئے، اب تم فقیہ ہو. فقیہ کا مطلب سمجھدار، کہ آدمی کو کس موقع پر کس طرح کی تلاوت کرنی چاہیے، کیسی نماز پڑھنی اور پڑھانی چاہیے، یہ ہے تفقہ. تو یہاں بھی تفقہ یہ تھا کہ آپ کو کام بہت تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی. بارہ لوگوں کی میں ڈنڈی مارنے کی اجازت ہے. جی. باب وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عنبر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جب سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع و سجود کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. باقی بیان کرتا ہوں اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. معلوم ہے جب بڑھاپا آ جائے یا آدمی کو اندازہ ہو کہ اب وقت میرا قریب ہے، تو آدمی کو فسبح بحمد ربک واستغفر تسبیح تحمید اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. تسبیح تحمید اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی کثرت شروع کی. اور یہ مشہور واقعہ پڑھ لیا ہوگا. تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو سارے لوگ خوش تھے. ابو بکر صدیق جو تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا. اس میں تو خوشی کی بات ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گئی اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ اللہ کے دین میں گرو داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر بیان کیجیے. اس میں تو خوشی کی بات ہے. لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے، کیونکہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اب آپ کا کام یہاں پورا ہو گیا ہے. جو آپ سے کام دیا جانا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے. اب آپ آگے کی تیاری کیجیے اور آخرت کی طرف چلیے. جی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضكم لما تدخل هذا الفتى معنا فرنا ابناء مثله فقال انه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم فدعاني معهم قال وما رأيته دعاني يوم إلا ليريكم مني. قال فما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة. فقال بعضكم منا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضكم لا ندري ولم يقل بعضكم شيئا. فقال لي يا ابن عباس كذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے داخل کرتے تھے اشیاخ بدر کے ساتھ. کیا مطلب کہ عمر فاروق نے شورا بنائی ہوئی تھی اور شورا میں بڑے بڑے لوگ تھے اور اکثر اصحاب بدر تھے، اور ان میں خاص طور پر حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ان سے بھی مشورہ کرتے تھے اور اسی سے وہ جملہ مشہور ہوا لولا علی لہلک عمر. تو عمر فاروق جو تھے وہ سب سے مشورہ کرتے تھے، لیکن اکثر تو ان میں سب اصحاب بدر تھے. لیکن ایک نوجوان لڑکے بھی تھے، وہ تھے عبداللہ ابن عباس. تو لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ عمر فاروق جو ہیں اس نوجوان لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے داخل کرتے تھے اپنے پاس بدر کے مشائخ کے ساتھ. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ کیوں داخل کرتے ہیں. وہ بات کون تھے؟ آپ کے بین السطور میں بھی لکھا ہوا ہے اور آگے روایتوں میں کتاب التفسیر وغیرہ میں آ رہا ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. اور ہمارے بھی بیٹے ہیں اس جیسے، یعنی جس عمر کا یہ ہے اس عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، تو یہ تو ہمارے بیٹوں کے برابر ہے، اس کو آپ شورا میں ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا
عمر فاروق نے فرمایا انہو ممن قد علمتم، یہ ان میں سے ہے کہ جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کتاب و حکمت کا علم عطا کیا ہے۔ اشارہ تھا کہ حضور نے ان کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب، تو یہ تو مفسر قرآن ہے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا آگے آپ روایتوں میں پڑھیں، ایک روایت میں پڑھیں گے، روایتوں میں ایک روایت میں آپ پڑھیں گے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے قرآن کا کچھ حصہ عبداللہ ابن عباس سے سیکھا تھا۔ حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے اونچے صحابی، عشرہ مبشرہ میں تھے اور اصحاب بدر میں تھے، اور یہ بیچارے نوجوان، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو کئی جگہ اشکال ہوا تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے سیکھا تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے عمر فاروق نے فرمایا انہو ممن قد علمتم، تو یہ ابن عباس ان لوگوں میں تھے جن کو تم جانتے ہو، کیا مطلب تم ان سے رجوع کر چکے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بلایا، ان کو بلایا، مجھے بھی بلایا، اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے اس روز نہیں بلایا تھا مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور عمر فاروق نے فرمایا کہ تم لوگ اس صورت کے بارے میں کیا کہتے ہو اذا جاء نصر اللہ، اور پوری صورت پڑھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و استغفار کریں جب ہمارے اللہ کی مدد آئے اور فتح ہو جائے، اور بعضوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، بعضوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے فرمایا عمر فاروق نے کہ اپنے عباس کیا تم بھی یہی بات کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے، اس صورت کے اندر حضور کی وفات کی اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات کی اطلاع دے دی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گئی، تو یہ فتح مکہ آپ کی موت کی علامت ہے کہ اب دنیا میں جو کام آپ سے لیا جانا تھا وہ پورا ہو گیا، اب آپ آگے چلیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا کہ میں بھی صورت کے بارے میں نہیں جانتا مگر وہ جو تم جانتے ہو۔ گویا جو بات ابن عباس نے کہی تھی وہی بات عمر فاروق نے سمجھی، اور اس سے پہلے وہی بات سمجھ چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں جی، اور باقی حضرات کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ معلوم ہوا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کبھی حکمت بڑے کو مل جاتی ہے، کبھی حکمت چھوٹے کو مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن ابي شريح العددي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه اذن لي ايها الامير فحدث قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت اذناي ووعاه قلبي وانصرت عيناي حين تكلم بانه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله فلم يحرم الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما ولا يعزل بها شدا فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له امر عامله على شريطه التفسير فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيش عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة کتاب الحج میں گزر چکی بار بار جی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوحي رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وكل به بركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة.
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. اب یہ کہ باب کو قائم کیا کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں مکہ میں کتنے دن ٹھہرے تھے. ایک روایت ذکر کی کہ آپ 10 دن ٹھہرے تھے اور دوسری روایت ذکر کی کہ 19 دن ٹھہرے تھے. اور بین الصدور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 10 دن والی روایت ہے اس کا فتح مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ واقعہ ہے کس کا؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں آپ 10 دن ٹھہرے تھے. اور یہ جو دوسری روایت ہے اس کا تعلق ہے فتح مکہ سے کہ آپ 19 دن ٹھہرے تھے اور قصر کرتے رہے. اور ہمارے نزدیک قصر کی وجہ آپ بس جو تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خیال تک شاید کل جائیں، شاید پرسوں جائیں، شاید 2 دن قیام ہو. تو اس طریقے سے 19 دن گزر گئے اور پھر آپ نکلے حنین کی طرف. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. سب پڑھ لیا آپ نے حدیث ماشاءاللہ باب القصر في الصلاة کے اندر. جی. باب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين ابي جميلة قال اخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم ابو جميلة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. یہ بتانا ہے کہ ثعلبہ ابن سعیر جو تھے وہ بھی فتح مکہ میں شامل تھے. اور اگلی روایت میں یہ بتانا ہے کہ ابو جمیلہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ بھی فتح مکہ میں شامل تھے. حالانکہ یہ دونوں صغار صحابہ میں سے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال فتح مکہ میں ان کی شمولیت. جی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن عمرو بن سلمة قال لي ابو قلابة الا تلقاه فتسأله قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم ان الله ارسله اوحى اليه اوحى الله كذا فكنت احفظ ذاك الكلام فكأنما يقرأ في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قوم بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم الله. یہ جو آ رہا ہے نا کہ ہر قوم نے اسلام میں جلدی تھی، اصل میں سارے قبائل انتظار کر رہے تھے کہ حضور اپنے قبیلے قریش کے اوپر غالب آتے یا نہیں آتے. یہ انتظار کر رہے تھے. جب فتح مکہ ہو گئی اور حضور اپنے قبیلے کے اوپر غالب آ گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام عرب کے اندر سب سے جو اونچا قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش کا تھا. جب وہ حضور کے سامنے سرنگو ہو گیا اور تو باقی جتنے قبائل تھے وہ خود بخود آ گئے. اس کو قرآن نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور اس کو روایت میں کہا گیا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ہر قوم اپنے اسلام لانے میں جلدی کرنے لگی. جی. فلما قدم قال جئتكم الله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الرباني. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقاريكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عمرة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة. وقال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في فتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة. قال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. قال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك. مشکل حدیث تھی لیکن الحمدللہ آپ پڑھ چکے ابھی کتاب البیوع کے اندر، اس لیے کہ حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے تقریر کی ہے کتاب البیوع میں، اور ہمارے نزدیک ایک بات نسب نہیں تھا بلکہ استلحاق الاخ بالاخ تھا، اس سے نسب ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو تحمیل النسب علی الغیر لازم آتا ہے، اور تحمیل النسب علی الغیر کی کسی کو اجازت نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے ہدایت خالد کے اندر پڑھا، تو یہاں نسب ثابت ہی نہیں ہوا عبد بن زمعہ سے، ہاں زیادہ سے زیادہ اخوت ثابت ہوئی مگر اس سے بنوت تو ثابت نہ ہوئی، جب بنوت ثابت نہ ہوئی تو آپ نے سودا سے کہا احتجبی من ہو جاتا ہے. اللہ